والے رب کا قرب نصیب کر دے گی۔ انسان قیامت کو یہ تو کہہ سکتا ہے اللہ انسان تھا، کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، مالک اپنی رحمت سے معاف کر دے، میں نہیں پورا اتر سکا، میرے اندر یہ کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ تو جس انسان نے اضافے کیتے ہو کیا جواب دے گا؟ وہ زبان سے اگر اقرار نہیں کر رہا تو عمل سے بتا رہا ہے کہ پاک پیغمبر السلام نے شریعت کو مکمل نہیں کیا۔ اگر ایک نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے تو دوسرا اپنے کردار سے بتا رہا ہے پیغمبر نے شریعت مکمل نہیں کی، میں کر رہا ہوں۔ یا پیغمبر نے حق بات چھپا دی ہے، امت کو نہیں بتائی تھی، آج میرے بڑوں نے مجھے بتائی، میں وہ پوری کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تینوں نے سوال کیا، گھر میں سے ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ میری اور آپ کی ماں، پورے مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیے۔ ان جوابوں کو اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھ دیا جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں نے پیغمبر کی عبادت بتاتے ہوئے کہیں پہ بھی نہ کوتاہی کی ہے نہ خیانت کی ہے، اس لیے ماں آج برداشت نہیں ہوتی۔ جو حق بات کھول جائے، صدیق نے بھی ہر بات پیغمبر کی محفوظ کر کے خیانت کہیں پہ نہیں کی، وہ صدیق گوارا نہیں ہوتا۔ گھر کے اندر بیٹی نے کہیں کوتاہی نہیں کی تو وہ آج گوارا نہیں ہوتی۔ اگر چور دروازے کھول دیتے تو سب کے لیے پسندیدہ تھے، اگر انہوں نے چور دروازے بند کر دیے ہیں، کہیں اجازت نہیں دی تو آج برداشت نہیں ہوتے۔ سنت پہ مر مٹنے والا صدیق تھا، آپ نے کبھی پہچانا بھی نہیں ہے، پڑھا بھی نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا تھا مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی، سب نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ کیا تھا اب امیر بدل دیجئے۔ صدیق نے کہا جسے امیر مصطفیٰ نے بنایا ابو بکر اسے نہیں بدل سکتا۔ جائیے ان الفاظ کو پڑھیے، کہا مجھے اگر جنگل کے جانور بھی میرے ٹکڑے کر دے تب بھی صدیق اس فیصلے کو کبھی نہیں بدلے گا۔ مصطفیٰ کا فیصلہ صدیق کیسے بدل سکتا ہے؟ دروازہ چور نہیں رہنے دیا، مرضی نہیں کسی کو چلانے دی، آج اس لیے صدیق بھی برا لگتا ہے، اس کی بیٹی بھی بری لگتی ہے۔ کس منہ سے عظمت کا نام لیتے ہو؟ کبھی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کرو، اگر ملاوٹ سے نکلنا چاہتے ہو، پیغمبر آئی حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حق اور باطل کا فرق نہیں محسوس کیا، ہم نے پیغمبر کی آمد کا مقصد نہیں سمجھا۔ تو ماں جی نے جواب کیا دیا؟ سائل نے جب عبادت کے متعلق پوچھا، کہا اللہ کے پاک پیغمبر السلام رات کو آرام بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں، مہمانوں کے حقوق بھی پورے کرتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق بتا رہی ہے، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ جو بات تھی نا نفلی روزوں کی بات چل رہی ہے، یہ مت سمجھیے۔ گزشتہ سال ایک کم علم نے کہا حدیث میں ہے نبی علیہ السلام رکھ بھی لیتے تھے چھوڑ بھی دیتے تھے، اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس بات کا تعلق نفلی روزوں کے ساتھ ہے، فرضی روزہ ایک حدیث میں سے دکھا دو کہ پاک پیغمبر السلام نے جب فرض ہوئے ہو اور آپ نے وہ فرضی روزہ چھوڑ دیا ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کیوں اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتے ہو؟ دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیے، اللہ کے ہاں عزت پا جاؤ گے۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی تھی، کہا نبی علیہ السلام رکھ بھی لیتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں، کچھ دن مسلسل رکھ دیتے ہیں، کچھ دن ناغا کر دیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا معمول ہے۔ آپ کا سوار اور جمعرات کا معمول تھا، 13، 14، 15 آپ کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام نے ذی الحجہ کے اندر پہلے روزے
محرم کے اندر رکھے. نبی علیہ السلام نے جو عبادت کی ہے آپ کو احادیث کے ذخیرہ میں سے ہر پہلو ملے گا، بشرطے کہ انسان اس کو سمجھنے والا ہو. جب بتا دیا ان تینوں نے فیصلہ کیا. ماں جی ان کا فیصلہ گھر کے اندر سن رہی ہے کیونکہ یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. سوال کا جب جواب آ گیا، پیغمبر کی عبادت کے متعلق جب بتا دیا گیا، تو ایک کہتا ہے اب ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. اور ان کی سوچ پتہ کون سی تھی؟ جو کمزور سوچ آج بدعات اختیار کرنے والوں نے لی ہوئی ہے. ہم گناہگار لوگ ہیں، نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، برگزیدہ ہیں. آپ علیہ السلام اللہ کے قریب ہیں، اتنی عبادات ہیں آپ کی، ہم گناہگار ہیں، ہمیں تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے. آپ پورا حدیث کا ذخیرہ کھولیے، آپ کو ایک حدیث بھی نظر نہیں آئے گی جس میں یہ ہو کہ آپ پیغمبر کی عبادت سے زیادہ کیجیے. میرے رب نے تو مہر لا دی ہے کہ میرے پیغمبر کی عبادت کو دیکھنا، مرضی نہیں چلانی. ایک نے یہ اقرار کیا کہ ساری زندگی روزے رکھوں گا کیونکہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، ہمارے اعمال جو ہے نبی علیہ السلام سے کم ہے، اس لیے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے نبی علیہ السلام سے. دوسرا کہتا ہے ساری رات ہی قیام کروں گا، کبھی قیام کو ترک نہیں کروں گا، اور سوؤں گا نہیں، سونا نہیں، اب جاگوں گا. تیسرا کہتے ہیں نکاح ہی نہیں کرنا، کیونکہ جب نکاح کر لیں ذمہ داری آ جاتی ہے، کچھ بیوی کے حقوق آ جاتے ہیں، بچوں کے حقوق آ جاتے ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑتا ہے. لہذا نہ شادی کروں گا، نہ کوئی ضرورت پوری کرنی پڑے گی، ساری زندگی عبادت میں گزار دوں گا. نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ علیہ السلام کو ان تین نوجوانوں کی یہ تینوں باتیں ماں جی نے بتا دی کہ اللہ کے بعد پیغمبر السلام آج اس طرح تین افراد آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی ہے، آپ کی عبادت کے متعلق پوچھے، میں نے رہنمائی کی ہے، اور وہ جاتے ہوئے یہ اقرار کر کے گئے. نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، منبر پر آئے، اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اس طرح میرے تک بات پہنچی ہے، یاد رکھو میں اللہ کا نبی ہوں، تمہارے سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. میں روزہ رکھتا بھی ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کہ رکھ بھی لیتا ہوں، بیچ میں ناغے بھی کر لیتا ہوں، رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے نکاح کیے ہیں، میری بیویاں موجود ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں. تو آخر کے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من راغب عن سنتی فلیس منی. پیغمبر نے عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا، نکاح کے متعلق بھی بتا دیا، سونے اور جاگنے کے متعلق بھی بتا دیا، روزوں کے متعلق بھی بتا دیا، اور ساتھ کہہ بھی دیا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی اپنی تنہائی میں بیٹھ کے نا یہ غور کرنا، ان تینوں نے جو باتیں کہی ہیں بتائیے ان میں غلط کون سی بات تھی. چلو نکاح والے کی بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بات غلط تھی، وہ نکاح چھوڑ رہا تھا. دوسرے جو وہ تھے ان کی ان میں کون سی غلط بات تھی؟ کیا روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ رات کو جاگ کے عبادت کرنا کوئی گناہ کا کام ہے؟ ہمارے پاس آخری حل کیا ہوتا ہے؟ حرج کیا ہے. جب دلیل نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں حرج کیا ہے، یہ دیکھ لو یہ حرج ہے جو پاک پیغمبر السلام نے سامنے رکھ دی ہے. تو میرے بھائیوں ذرا فکر کیجئے، غور کیجئے. پاک پیغمبر السلام تشریف لائے، آپ کے ساتھ محبت کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کی ذمہ داری ہے، عین ایمان ہے. پیغمبر کے ساتھ محبت نہیں تو ایمان، وہ ایمان سے خالی ہے، کوئی ایمان نہیں ہے اس کے اندر. لیکن یہ محبت نہیں ہے میں صدقے جا میں باری جا، جب پیغمبر کی حدیث ماننے کی بات آئے تو اس کو ہم رد کر دیں، پیغمبر کی حدیث کو ہم چھوڑ دیں، عبادت کے
اندر ہم اپنی مرضی کریں، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو اختیار کریں، ان کی سوچوں کو اختیار کریں، خوشی ہو تو اپنی مرضی سے منائیں، غمی ہو تو اپنی مرضی سے منائیں، اور پھر ہم کہیں ہم پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت گزار ہیں، آپ کی اطاعت کرنے والے ہیں، یہ ہماری بھول ہے، اس بھول سے نکلیے اور ذمہ داری ہے، اسے یاد رکھیے کہ میں نے اور آپ نے حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، وہ ہے پاک پیغمبر السلام کی سیرت۔ اپنے اعمال کو چیک کیجئے، جو نیکی کر رہے ہو اپنی جگہ پہ اسے ڈھونڈیے، احادیث کے ذخیرہ کو کھولیے، دیکھیے یہ عمل میں کر رہا ہوں، کیا نبی علیہ السلام نے کیا، آپ کے کسی صحابی نے کیا، آپ کے بعد تابعین میں سے کسی نے کیا؟ جب آپ کو وہ عمل نظر نہ آئے پھر بغیر کسی سوچے سمجھے اس عمل کو چھوڑنا آپ کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا۔ قوم، برادری، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ یہی سوچ ہمیں لے ڈوبی، جس وجہ سے ہم حق بات سے اب تک دور جا رہے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں دیکھتے۔ عرش والا مالک و خالق قیامت کے دن جب رب کے سامنے جائیں گے اس وقت کیا بنے گا؟ اس وقت کو کبھی سامنے نہیں رکھا، وہ وقت سامنے رکھیے، فکر کیجئے، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو اپنی عبادات کو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق دیکھیے، اگر کہیں بھی کوتاہی نظر آئے اسے چھوڑ دیجئے، فرق کیجئے، پہچان کیجئے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میرا معاشرہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے اور قرآن مجھے کیا سمجھاتا ہے، پاک پیغمبر السلام نے مجھے کیا سمجھایا ہے۔ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو نہیں ہے، آپ پیدا ہوئے پیدائش سے لے کر قبر کی لحد تک ایک مسئلہ بھی آپ کہیں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیغمبر کی سیرت میں یہ موجود نہیں ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس بندے نے یہ کہا پاک پیغمبر السلام نے دین کا فلاں مسئلہ بیان نہیں کیا، چھپا لیا، وہ دنیا کا کذاب انسان ہے۔ پیغمبر تو دین کھول کر بیان کر گئے، پیغمبر نے کوئی بات چھپی نہیں رہنے دی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول سنیے، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کو اپنے دل و دماغ میں جگہ دیجئے۔ فرماتے ہیں جو انسان سنت میں بدعت کی ملاوٹ کرتا ہے، اپنی مرضی کے عمل وضع کرتا ہے، وہ 3 بہتانوں میں سے ایک بہتان کا ارتکاب ضرور کرتا ہے۔ پہلا، وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا۔ اس کا مطلب پہلی بات کہ یہ اللہ کے اوپر بہتان لگا رہا ہے، معاذ اللہ، اللہ نے ایسے کہا میں نے دین مکمل کیا، رب نے مکمل نہیں کیا۔ اگر یہاں بہتان نہیں تو پھر پاک پیغمبر الصلاۃ والسلام کی ذات پر بہتان ہے کہ اللہ نے تو دین اسلام کو، شریعت کو مکمل بیان کر دیا، مکمل نازل کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اس کو بیان نہیں کیا، چھپا لیا۔ آپ علیہ السلام کی ذات پر پھر اس کا بہتان آئے گا۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی یہ بہتان نہیں لگا رہا تو پھر آپ علیہ السلام کے اصحاب پر بہتان آئے گا، اس کے تو خیر ہم عادی بن چکے ہیں، عادی بن چکے، ہمارا نشہ بن چکا ہے۔ جب تک صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے ہمیں نیند نہیں آتی، کھانے ہضم نہیں ہوتے۔ ہم کلمہ پڑھتے، کہاں ہماری نمازیں ہیں، کہاں روزے ہیں، کہاں عبادات ہے؟ پر صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتا ہے، نمازیں کس کھاتے گئی اور ایمان کہاں ہے؟ کبھی چیک کیا؟ ان کے اپنے قدموں کے اوپر تو گرد و غبار آنے کے برابر دور، جن گھوڑوں پہ وہ سوار ہوئے ان گھوڑوں کے قدموں کے اوپر جو گرد و غبار آیا، میں اور آپ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی عظمت تو یہ تھی، میرے رب نے ان کی سواریوں کے بھی اللہ نے قسمیں اٹھا کر بتایا، والعادیات ضبحا والموریات قدحا، اور میرے رب نے ان گھوڑوں کے ان قدموں کی قسمیں اٹھا لی ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے۔
ان گھوڑوں پہ سوار کون تھے؟ پاک پیغمبر صلوات و سلام کے اصحاب کے ہرزہ سرائی کرنا یہ نشہ بن چکے. اگر اس حالت میں موت آئی رب کی جنت کا مہمان نہیں بن سکتا. بھول کے اندر نہ رہیے. پیغمبر کے اصحاب کے خلاف زبان کھولیں گے ایمان محفوظ نہیں رہے گا. انہوں نے اور آج یہ پلاننگ ہے کیوں؟ کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ اس لیے ہے تاکہ مرضی سے بدعت کر لیں, مرضی سے عمل کر لیں, مرضی سے سوچ کر لیں. دین میں جو ہماری مرضی چاہے گی ہم ملاتے جائیں گے, کیونکہ صحابہ کرام بھی محفوظ ہم نہیں رہنے دیں گے. جنہوں نے ایمان کے لیے, اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں, پیغمبر کے دین کو محفوظ کس نے کیا؟ وہ کون سی ہستیاں تھیں جنہوں نے محفوظ کیا؟ آج کلمہ پڑھتے ہیں کہ حدیث تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئی ہے. آپ نے حدیث کو پڑھے نہیں ہے. وہ کس حدیث میں ہے کہ اتنے 100 سال بعد حدیث لکھی گئی ہے؟ پیغمبر صلوات و سلام کے اصحاب تو پیغمبر پر وحی آتی تب لکھ لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام جو بیان کرتے تھے اسی وقت حدیث تحریر ہوتی تھی. جمع بعد میں ہوئی ہے. یہ جھوٹ بولنا, دھوکہ کرنا چھوڑ دیجئے کہ اتنے 100 سال بعد حدیث لکھی گئی ہے. حدیث پیغمبر کی موجودگی میں لکھی جاتی تھی اور پاک پیغمبر صلوات و سلام کی موجودگی میں قرآن بھی تحریر ہوتا تھا. تو آج اگر صحابہ کرام کے اوپر ہرزہ سرائی ہوتی ہے تو اس کی بنیاد ہے دین میں مرضی چلا لے. ان کو جب محفوظ نہیں رہنے دیں گے دین محفوظ نہیں رہے گا. اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. فرمایا ہدایت چاہیے تو ویسے ایمان لے آؤ جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ایمان لے آئے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھیے, فکر کیجئے, غور کیجئے. اگر وہ اللہ پر بہتان نہیں لگاتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان نہیں لگاتا, صحابہ کرام کے اوپر ضرور ہرزہ سرائی کر رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ ہماری اصلاح فرما دے. اللہ ہمیں شرک و بدعات کی آلودگیوں سے ہمیں محفوظ فرما لے. اور رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کی روشنی سے منور فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن و سنت کا فہم پیدا فرما دے. قرآن و سنت کی سچی محبت پیدا فرما دے. جو پیغمبر کے اصحاب کے دشمن ہیں اللہ ان کی نفرت ہمیں نصیب فرما دے. ان کی نفرت ہی میرے لیے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے پریشان ہیں اللہ ان تمام پریشانیوں کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے. میرے سمیت جتنے مرد و خواتین تشریف فرما ہو, چھوٹے بڑے, اللہ تمام کو جب تک زندگی دے صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ منافقت سے محفوظ فرمائے, منافقین سے محفوظ فرمائے. اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے, حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے, کافروں کے کفر سے محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں بدعات سے شرک سے محفوظ فرما کر اللہ توحید و سنت کی روشنی نصیب فرما دے. زندہ رکھے اسلام پہ جب بھی موت دے. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے, اللہ شریروں سے بچائے, اللہ شریر بننے سے بھی بچائے. اللہ ہماری عافیت فرمائے. آخر پہ ایک گزارش ہے, انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک کا خطبہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد المنان شورش صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرمائیں گے. تمام احباب خود بھی تشریف لائیں اور احباب کو بھی دعوت دیں. انشاءاللہ وہ ہمارے مہمان ہیں, معزز ہیں اور علمی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں مزید برکت دے. بہت اخلاص والے, محبت والے اور علم والے انسان ہیں. تمام احباب ضرور تشریف لائیے اور ان کی علمی گفتگو سے فائدہ اٹھائیے. اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر بنا دے. اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في كل مكان اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم احفظنا من مصائب الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وتوبة صادقة قبل الموت وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت اللهم اغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم اغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم اغفر لهم مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله